بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریگولر فرسٹ ایئر کا کوارٹر 2 ہے اردو کا، اور اس کا ڈسکشن لیکچر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حصہ معروضی کا MCQ نمبر 1، اشفاق احمد روم میں کون سے فرائض سر انجام دیتے تھے؟ لیکچر آر کے استاد منگو نے سرخ پوشوں کی تحریک کو کس کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا؟ نئے قانون کے ساتھ۔ استاد منگو اپنے اڈے میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ بہت عقل مند۔ اسرار میاں کو کون پاکستان بھیجنا چاہتا تھا؟ کریمن بوا۔ عدالت سے مصنف کو کیا موصول ہوا؟ سمن۔ پیٹ کاٹنا، خرچ میں کمی کرنا، جی چرانا، کترانا، خفت اٹھانا، شرمندہ ہونا۔ کربلا کے واقعہ کی طرف اشارہ کرنا کس صنعت کی مثال ہے؟ تلمیع۔ صنعت تضاد میں کس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ متضاد۔ حصہ انشائی۔ ٹائم مینجمنٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تلخیص کا سوال شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تلخیص اصل عبارت کا 1/3 حصہ ہوتی ہے، تو تلخیص آپ کے سامنے ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی انسان کی ذات اور شخصیت کی پہچان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور خدا سے اپنے تعلق کو پہچانے۔ اقبال مسلمان میں خودی بیدار کر کے اسے کمزوری اور بزدلی سے نکال کر اس کے اصل مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجوزہ عنوان: اقبال کا تصور خودی۔ متبادل عنوان: مسلمان اور خودی۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ کرنا بہتر ہوگا۔ نظم او دیس سے آنے والے بتا کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم کا پہلا سوال سیاق و سباق کے اعتبار سے دیے گئے اقتباس کی تشریح۔ حوالہ متن کی بات کریں تو یہ سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں ہے۔ مصنف کا نام اشفاق احمد۔ جس سبق میں کہانی پن پایا جائے، ایسے سبق کا سیاق و سباق تحریر کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ آپ بھی اس سبق کے سیاق و سباق میں سبق کے تمام اہم نکات کو ایک ترتیب کے ساتھ مختصراً بیان کر سکتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے، جس میں وہ ایک حقیقی واقعے کے ذریعے معاشرتی قدر اور انسانی عظمت کا درس دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اٹلی میں قیام کے دوران دیسی مزاج کے باعث ٹریفک قوانین کی عدم اطاعت پر چالان ہو گیا۔ چالان نہ بھرنے کے باعث عدالت سے سمن آ گیا۔ اس سبب عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ جب وہ روم کی ایک عدالت میں پیش ہوئے تو جج کو جب ان کا پیشہ معلوم ہوا تو وہ احتراماً اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا کہ ایک استاد عدالت میں آئے ہیں۔ پھر جج نے جو تعظیمی کلمات کہے، جج نے استاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے، اے محترم ترین انسان۔ یہ الفاظ نہ صرف استاد کی عزت افزائی بلکہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ معاشرے کے عکاس ہیں۔ جج نے یہ تسلیم کیا کہ ہمیں عدل و قانون کا شعور اسی استاد نے بخشا ہے، اور ہم جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی استاد کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ ہیں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ جج کا یہ بیان دراصل ایک پوری قوم کے اجتماعی احساس زیاں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اسی روانی اور تسلسل کے ساتھ آپ یہ تشریح جاری و ساری رکھ سکتے ہیں، اور ایک اور خوبصورت حوالہ لازمی اس میں شامل کیجیے گا۔ وہ یہ ہے: نیلسن منڈیلا نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک اچھا استاد نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ کردار بھی بناتا ہے۔ سیر حاصل تشریح یہاں پہ دی گئی ہے، جس کو حرف بہ حرف ضرور پڑھیے گا۔
اس کے بعد سوال نمبر 4، دلچسپ ہاکی میچ کی رودات۔ ہاکی میچ کی رودات۔ ہاکی کے میدان میں بپا ہونے والا یہ معرکہ ایک طویل عرصے تک میرے ذہن کے نہا خانے میں نقش رہے گا، جس کا آغاز ہی ایک عجیب سے سحر انگیز ماحول میں ہوا۔ اسٹیڈیم کے دروازے کھلتے ہی تماشائیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گیلریاں سبز ہلالی پرچموں اور نعروں سے گونج اٹھیں۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ رودات مکمل پڑھیے گا، یہ حوالہ جات شامل کریں۔ میدان عمل میں جو اترتے ہیں بہادر، وہ ہار کے بھی جیت کا سامان بنا لیتے ہیں۔ یہ قول بھی بہت اہم ہے کہ جیتنے والے کبھی ہمت نہیں ہارتے اور ہمت ہارنے والے کبھی نہیں جیتتے۔ کھیلوں میں ہے چھپی ہوئی صحت کی روشنی، میدان کھیل دیتا ہے دل کو بھی تازگی۔ اس سوال کو عجلت میں مت ختم کیجیے گا، ایک خوبصورت اختتام ہونا چاہیے۔ اب ہم غزل کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، شاعر کا نام ہے احمد فراز اور پہلا شعر ہے کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ جی، مفہوم ہے کہ وہ جاتے ہوئے ہر در، ہر راہ، ہر امکان بند کر گیا، تعلق کی وہ آخری لکیر بھی مٹا گیا جس پر کبھی کبھار سلام یا رسمی گفتگو کا امکان تھا۔ تشریح۔ احمد فراز کی شاعری میں محبت، جدائی اور انسانی جذبوں کی ایسی آمیزش نظر آتی ہے جس میں کلام کی سادگی اور دلکشی کے ساتھ ایک گہری فکری اور جمالیاتی کیفیت چھلکتی ہے۔ ان کے کلام میں جذبات کی شدت اور انسانی تعلقات کی گہری قدر ہمیشہ نمایاں رہتی ہے۔ ان کے اشعار صرف اظہار نہیں، ایک سرشاری، ایک لطیف درد اور ایک بغاوت کا اعلان ہے۔ محبت کی ابتدا میں جب تعلقات کی گرمی اور قربت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو دلوں میں ایک خاص قسم کی چاہت اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر اسی پس منظر میں اس رشتے کی ماضی کی خوشگواری کو یاد کرتے ہیں کہ کبھی اتنے مراسم تھے کہ ملاقات کا سلسلہ کسی نہ کسی بہانے سے جاری رہتا تھا، مگر وقت نے کروٹ بدلی اور کیا سے کیا ہو گیا۔ حوالہ جات کے یہ اشعار لازمی شامل کیجیے گا۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ اور ایک اور شعر، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیماں جانا۔ شعر نمبر 2، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ مفہوم، برے وقت کا شکوہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے حصے کی بہتری کا چراغ جلائے، کیونکہ زندگی کے مشکل لمحے شکوے سے نہیں، شعور، صبر اور عمل سے بدلتے ہیں۔ تشریح۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ سکون، راحت اور آسانی کا خواہاں رہتا ہے، مگر جب زندگی میں مشکلات، اندھیرے یا ظلمت کے لمحات آتے ہیں تو اکثر لوگ حالات کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ احمد فراز یہاں اس عمومی انسانی رویے پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محض ظلم، ناانصافی یا حالات کی خرابی کا ماتم کرنا بزدلی ہے اور بے عملی کی علامت ہے۔ اصل اخلاقی جرأت یہ ہے کہ انسان ان اندھیروں میں روشنی کی کوئی صورت پیدا کرے۔ بقول علامہ اقبال، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ اور شعر، دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں
رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ شعر نمبر 3 ہے، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ یہ شعر مقطع ہے۔ ایسے دیکھنے میں کم آیا ہے کہ کسی غزل کا مقطع پیپر میں آئے۔ اگر مقطع پیپر میں آ جائے تو بچوں کی موج لگ جاتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کا نام کیا ہے، اور اس طرح وہ اپنا ایک نمبر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے فراز، اس بات کی وہ جانے کہ وہ راہ وفا میں کتنا سچا تھا، لیکن تم تو اپنی جانب سے وفاداری کے تقاضوں کو نبھاتے۔ پہلے مصرعے میں شاعر محبوب کی بے وفائی کا ذکر تو کرتا ہے، مگر شکوہ یا الزام عائد کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر گہری حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ عاشق کا دل شکستہ ضرور ہے، مگر اس کی خاموشی میں ایک اخلاقی بلندی اور ضبط ہے جو اس کی محبت کی حقیقت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ یہاں پر محبوب کی بے وفائی کو ایک عارضی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور عاشق خود اپنی غلطیوں اور جذبات کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں نہ تو محبوب کی کوتاہی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی خود کو مظلوم ظاہر کرنے کا کوئی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف فراز کے اس شعر میں خود احتسابی کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ شاعر محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرنے کے بجائے اپنی وفاداری کا حساب کتاب کرتا ہے، اور سوال کرتا ہے کہ کیا اس نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ دیا جو ایک سچے عاشق کو دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ شاعر اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ محبت میں کیے گئے وعدے کبھی وفا نہیں ہوتے، مگر پھر بھی یہی وعدے محبت کی سچائی کا لازم جزو بنتے ہیں۔ شاعر کے لیے یہ وفا کے معیار کو جانچنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ایک داخلی غور و فکر کا عمل ہے، جس میں عاشق کی ذات کو اس کی وفاداری، صبر اور برداشت کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اور غالب کہتے ہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ یہ ایک طرح کی درویشانہ خاموشی ہے جو اس کی شاعری کو بلند و بالا بنا دیتی ہے، جہاں داخلی سکون اور خود احتسابی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔